بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے جعفری ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں ہم لے کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں عید زہرہ سے متعلق پروگرام۔ عید زہرہ کی اس خصوصی موقع پر ہمارے ساتھ ہیں مولانا غلام عباس صاحب اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم کچھ خاص سوال مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا استقبال خیر مقدم ہے، بسم اللہ۔ پہلا سوال جناب، عید زہرہ کو کیوں عید زہرہ کہتے ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ دین اسلام میں جو عید کا تصور ہے اور حقیقتاً اور واقعاً جس کو عید کہتے ہیں، ہمیں اسلام کے قاعدے قانون اور اس کی شریعت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عید کا مطلب کوئی اضافی خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں عید کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے پلٹ کر توبہ کے دروازے کی طرف آنا۔ عید عود سے بنا ہے، عود یعنی پلٹنا۔ جب ہم اپنے گناہوں سے پلٹ کے نیکیوں کی طرف آ جائیں گے، اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک گندے کپڑے کو دیکھ لیجئے اور جب اس کو دھل لیا جاتا ہے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ گندگی جو کپڑے پر لگی ہوتی ہے اس سے نفرت ہوتی ہے، اور جب کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے تو اس کو زیب تن کرنے کا بھی دل کرتا ہے، پہننے کا بھی دل کرتا ہے، اور پاکیزگی اور طہارت سے ایک نئی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آیا ہے، یہی بات امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہی ہے کہ عید وہ نہیں ہے کہ انسان پکوان پکائے یا بہت زیادہ شور شرابے مچائے، بلکہ تمہارے لیے عید کا دن وہ ہے جس دن تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، یعنی گناہ گندگی ہے۔ عید زہرہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیت یہی ہے کہ چونکہ گناہ اور نیکیوں میں تمیز انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے موازنے کے لیے کچھ ایسے کریکٹرز ہوں، کچھ ایسے کردار ہوں جن کے ذریعے وہ سمجھ سکے کہ میں اچھے راستے پر جا رہا ہوں یا برے راستے پر جا رہا ہوں۔ مثلاً قرآن مجید نے دونوں رہبروں کے سلسلے میں بات کی ہے۔ کچھ رہبر وہ ہیں جو طاغوت کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں، اور کچھ رہبر وہ ہیں جو ہمیں نور کی جانب لے کے جاتے ہیں، اندھیرے سے نکال کر۔ چونکہ عید زہرہ سلام اللہ علیہا یہ دن جس میں آپ عید زہرہ منا رہے ہیں، یہ دن وہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کی پہلی امامت کے اعلان کو یا خلافت و ولایت کے اعلان کو عید اکبر کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے سلسلہ امامت، چونکہ امام ہمارے 12 ہیں اور آج 12ویں کی گویا تاج پوشی کا دن ہے اور امامت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، تو چونکہ جس طریقے سے پہلے امام کی ولادت کے اعلان کو، ولایت کے اعلان کو عید اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس سلسلے کے آخری امام کو بھی جب ان کی امامت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو اس کو بھی سب سے بڑی عید قرار دیا۔ عید زہرہ اس عنوان سے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امام علی علیہ السلام کو حقوق حاصل تھے ان کو لوٹ لیا گیا، ان کو ضبط کیا گیا، لیکن جب انشاءاللہ آخری ہادی آئے گا تو ان سارے حقوق کو حاصل کر لے گا، اور اس بنیاد پر چونکہ ظالم کو سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق ملے گا، اس بنیاد پر اس عید کو عید زہرہ کہتے ہیں۔ خصوصیت اس عید کی یہی ہے کہ یہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی تاج پوشی یعنی امامت کا پہلا دن ہے۔ مولانا دوسرا سوال ہے، عید زہرہ کی سلام اللہ علیہ کی اہمیت و عظمت کیا ہے؟ اہمیت و عظمت کے سلسلے میں ہم نے جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بتایا،
چونکہ انسان کے دل میں جب اس پر ظلم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مظلوم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے۔ ہر مظلوم کی فطرت میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہے، کوئی انسان نہ ظلم کرنا چاہتا ہے نہ ظلم کو برداشت کرنا چاہتا ہے۔ مثلا میرے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں کسی کے اوپر ظلم کرتا ہوں تو اس کو یہ بات پسند نہیں ہے، لیکن اگر ظلم ہو گیا ہے اور ظالم نے ظلم کیا ہے، ان ساری باتوں کے باوجود تو مظلوم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے ظلم کا، جو مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، انتقام لیا جائے۔ اسی لیے چونکہ عدالتیں دنیا میں قائم کی گئی ہیں اور ہماری جو ہے کچہریاں موجود ہیں، جج بیٹھتے ہیں، ظالم کو ظاہر سی بات ہے سزا دی جاتی ہے، مجرم کو، اور جو مجرم نہیں ہوتا اس کو جو ہے انعام و اکرام یعنی داد و تحسین، عزت عطا کی جاتی ہے۔ تو چونکہ دنیا میں اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی مظلوم نہیں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہ ان کا اتنا احترام کیا اور اتنی ان کی عزت بچائی کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو پیغمبر تم کو دے اس کو لے لیں، اور جس سے پیغمبر تم کو روکیں اس سے رک جائیں۔ اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے، بے پناہ فضائل ہیں، سب کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کے بعد جتنا ظلم اہل بیت علیہ السلام پر ہوا ہے، اس کے سلسلے میں بس جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ فقرہ یا وہ قول یا وہ شعر، جس میں ایک جملے میں آپ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بابا تمہارے جانے کے بعد مجھ پر ظلم اتنے پڑ گئے کہ اگر دنوں پر پڑ جاتے تو مثل رات کے سیاہ ہو جاتے۔ چونکہ اس عید کی اہمیت یہی ہے کہ اس امامت میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کے حق عنایت اور عطا کیے جائیں گے، یا دیے جائیں گے یا پلٹا دیے جائیں گے، اور یہ ہوگا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت میں۔ اس بنیاد پر اس عید کی اہمیت یہی ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق دے دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا۔ جناب تیسرا اور آخری سوال، عید زہرا کو سلام اللہ علیہ کو کس حد تک خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا منانا چاہیے؟ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا، حدود شریعت سے ہم باہر نہ جائیں، اور حدود شریعت میں جتنی آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اس اعتبار سے آپ خوشی کا اظہار کریں۔ اچھا، حدود شریعت کو جاننا ضروری ہے کہ شریعت کی حدیں کیا کیا ہے۔ ایک ہی جملے میں، ایک ہی حدیث میں شاید بہت بڑا پیغام عید زہرا کی مناسبت سے آپ کے جعفری ٹی وی کے ذریعے ناظرین کی خدمت میں بہت بڑا پیغام پہنچ جائے، اس لیے کہ پہلے ہمیں حدود شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ حدود شریعت کیا ہے۔ ایک جملے میں، ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بہت بڑی بات پیش کرتا ہوں، اگر اس بات پر ہم نے عمل کر لیا تو ہمیں حدود شریعت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری حد کہاں تک ہے اور ہمیں کہاں تک خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ حدیث ہے، یہاں تک کہ 1,24,000 نبیوں سے یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس جملے میں ساری شریعت، سارا دین سمویا ہوا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کے گھر کے سامنے کوئی اتنے پٹاخے لا کے ان میں آگ لگا دے، آپ پسند کریں گے؟ نہیں۔ آپ کے دروازے پہ آگے کوئی اتنا شور شرابہ مچائیں کہ آپ آرام نہیں کر سکتے، آپ پسند کریں گے؟ نہیں۔ آپ مثلا دوسروں کی گلی کوچوں میں یا رات کے ایسے وقت میں جس میں لوگ آرام کر رہے ہوں، آپ جو ہے کچھ اپنے عبادتی رنگ دے کے پروگرام کو حاصل کریں یا انہیں بتائیں لوگوں کو، آپ پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ تو اب اس بات میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے، جیسے ماتم ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے،
تلاوت قرآن مجید ہیں، یہ آپ کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اس کے لیے اہمیت کے حامل نہیں ہے جو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ان کے لیے اہمیت کے حامل ہے جو آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ تو اب اس اعتبار سے اگر وہ اس بات پر عمل کریں کہ بھئی ہم تو جو ہے ایسے ہی کریں گے تو آپ بھی دقت میں آ جائیں گے، آپ اگر ایسا کریں گے تو دوسرے دقت میں آ جائیں۔ اسلام اس سلسلے میں یہی راستہ نکالتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس لیے اس کو اسی حد تک، یعنی عید زہرا ہو، عید بقرعید ہو، عید مثلا فطر ہو، کوئی سی بھی عید ہو، آپ کو عید اسی حد تک منانا چاہیے کہ جو ہمیں پسند ہے وہی ہم دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جو ہمیں پسند نہیں ہے وہی ہم دوسروں کے لیے پسند نہ کریں۔ مولانا صاحب، عید زہرا کی اس خاص موقع پر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ آپ کی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس خاص موقع پر پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر جو محرم اور کربلا میں ظلم و ستم ہوئے ہیں، تاریخ ان سے بے خبر نہیں اور سارا جہان جانتا ہے۔ پہلی محرم سے یعنی دوسری محرم کو جب والد کربلا ہوئے امام حسین علیہ السلام، اور اس کے بعد سے آج تک اسیران اہل حرم کو جگہ جگہ بے پردہ بے مکنہ ظلم و ستم اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے رخساروں پر تماچے مارے گئے۔ ان سارے ظلم و ستم کے بعد پہلی چیز تو آج یہ ہے پیغام کے طور پر کہ آج ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے سوگ کو بڑھا دیا اور واقعی زندگی کو پھر سے دوبارہ شروع کیا، اور اس میں بھی بہت سارے پیغام ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دیے۔ ان میں ایک بہت عظیم پیغام جو میں آپ کے جعفری ٹی وی کے ذریعے اپنے جوانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ کوئی غم ایسا نہیں تھا جو امام سجاد علیہ السلام کو نہ پہنچا ہو۔ مثلاً جوان بھائی کے شہادت پانے کا بہت غم، پورا خاندان پورا قبیلہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اس سے بڑا غم شاید، اس سے بڑے مصائب کہیں کربلا کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آتے۔ آج تک تو سننے میں نہیں آیا کہ چھوٹے سے بچے کو جو ہے قتل کر کے کسی نے قبر کھود کے اس کی میت کو نکالا ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا سر کاٹا گیا ہو، مگر یہ باتیں کربلا کے میدان میں ہوئی۔ یعنی دنیا کے مصائب ترین، جو سب سے زیادہ مصائب ہیں وہ کربلا کے میدان میں ہیں، جو لوگوں نے ظلم کیا۔ لیکن اس کے بعد امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بابا پہ گریہ بھی کیا، روئے بھی، بہت گریہ کیا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور اب بس کچھ نہیں کریں گے، اور آپ صرف ایک گریہ کر رہے ہیں اپنی پوری زندگی میں کہ ہم اجڑ گئے، ہم مٹ گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی قوت بازو سے 1000 گھر آباد کیے، 1000 گھر آباد کیے۔ امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ گویا امام یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بھی مصیبتوں کے پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائیں، لیکن اپنی محنت کوشش میں کبھی اپنے آپ کو جو ہے سست نہ کرنا، غافل نہ رہنا، غفلت کی چادر اوڑھ کے سو نہ جانا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے جو پیغام کے طور پر ہے، آج 3 لعینوں کے جو امام جناب مختار نے امام حسین کا انتقام لیا ہے، یعنی قاتلان حسین سے جو انتقام لیا ہے، آج کے دن امام سجاد کی خدمت میں 3 سروں کو لایا گیا، جس کی بنیاد پر امام سجاد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مثلا بالکل مسکراہٹ نہیں، ہلکی سی ایک خوشی کی لہر آئی جب ان ظالموں کے سروں کو امام حسین نے دیکھا۔ مجھے یہ بات نہیں بتانی تھی، مگر چونکہ مجھے ایک پیغام میں ایک بات یہ کہنا تھی
کہ امام سجاد علیہ السلام یہ 3 لعینوں کے سر آئے جنہوں نے امام حسین کو اذیت پہنچائی تھی۔ اب اس ذریعے سے ہم دنیا کے جتنے بھی ظالم ہیں سارے ظالموں کا انجام جان سکتے ہیں کہ ظلم کا انجام واقعاً حقیقتاً آخر میں ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور ظالم برے ہی انجام کو پہنچتا ہے۔ جناب حابیل پر جو ظلم کیا قابیل نے، اس سے لے کر یزید تک اور یزید سے لے کے آج تک جتنے بھی ظالم ہیں سب کا انجام ہم جانتے ہیں۔ کہیں گھروں میں دیکھا ہے کسی نے غصب کر لیا، کسی نے مثلاً دوسرے کے حقوق لوٹ لیے، سب کے انجام برے ہی ہوئے۔ پیغام یہی ہے کہ اگر نہیں واقعاً ہمیں زندہ رہنا ہے، ظلم کر کے کسی پر زندہ نہیں رہنا، ہمیں اپنی محنت سے زندہ رہنا ہے۔ ہم 1 روٹی کھائیں گے، 2 نہیں کھائیں گے، مگر وہی کھائیں گے جو حلال کی ہوگی اور جو واقعاً ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوگی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خداوند عالم ہمیں بھی عزت دے گا اور ہماری اولاد کو بھی عزت دے گا۔ میں نے بڑے بڑے زمیندار دیکھے ہیں جنہوں نے غصب کر کے زمیندار بن گئے، مثلاً اولاد بھی اندھی پیدا ہو گئی، خود بھی اندھے ہو گئے، نہ اولاد بچی، نہ زمین بچا، نہ مال بچا، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ تو اس صورت میں کربلا کے واقعے کے بعد بھی، کربلا کے واقعے سے پہلے بھی ہر ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو نہ ہم ظالم بنیں گے اور نہ ہی ہم ظلم کو برداشت کریں گے۔ بس یہی اسلام کا پیغام ہے، اور آج عید زہرا کی مناسبت سے یہی جوانوں کی خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں ہمارا پیغام ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں مولانا کہ آپ یہاں آئے اور یہاں اپنے قیمتی وقت دیا ہم کو اور ہمارے جعفری ٹی وی کو۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں مولانا۔ ہم بھی آپ کے میسور کی سرزمین پر آپ نے بلایا، عزت دی، احترام کیا، اور آپ نے اس پروگرام کے سلسلے میں کہا، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے ایک عظیم پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ مولانا ہم آپ کی خدمت میں عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام کو یہی تمام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔